كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. तमाम किस्म की तारीफात, किबरियाई और बढ़ाई, इज्जत और अज़मत और जलालत के मुअज़्ज़ज़ मौला मुतहहर कलिमात अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हिम्दुस्तान के बाद आमीन लातदा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िर तस्बीह। बरदरान इस्लाम, बुजुर्ग दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, हुकूकुल इबाद के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें हमने वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, हमसायों के हुकूक और मजदूरों के हुकूक, इस हवाले से आपके सामने चंद एक खुतबात में मवाद पेश किया है। आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के रहमत से यतीमों के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हक सच बयान करने, सुन और सुनाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यतीम कहते किसे हैं? यतीम उस छोटे बच्चे को कहते हैं जिसके साथ से बाप का साया उठ जाए और वो अभी बालिग ना हो। जो बालिग हो जाता है वो यतीमी से बाहर निकल जाता है। यतीम उसे ही कहेंगे जिसका बाप फौत हो जाए और वो अभी बालिग ना हो। ये बड़ा अहम मज़मून है। इस मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। लफ्ज़ यतीम कुरान मजीद की 5 आयात में
تعلیمات ہیں وہ 23 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرا۔ یتیم کو اللہ کے ہاں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ یتیم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے عظیم المرتبہ انسان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ کی یتیم، جہاں تک میرا نالج ہے، میں نے دیکھا ہے یا اسلام کی تاریخ اور اسلام کے اندر میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں یتیم اگر کوئی انسان ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ مقام مرتبے سے نوازا۔ اگر معاشرے میں اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اگر معاشرے نے اسے سنبھالا نہیں ہے تو وہ بھنگی، چرسی، چور، رہزن ایسی صورت اختیار کر گیا، اور اگر معاشرے نے اسے سنبھال لیا، عزیز و اقربا نے اسے سنبھال لیا تو وہ معاشرے کا ایک بہترین عزت دار شہری بن چکا ہے، بلکہ اللہ نے اسے بہت زیادہ مقام مرتبے سے نوازا۔ اور اس کی ایک مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی آپ یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کا باپ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی فوت ہو گیا، اور جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پھر جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو بلند مقام عطا فرمایا، آپ کو عزت عطا فرمایا، آپ کو سید الاولین والآخرین بنا دیا، سید الولد آدم بنا دیا۔ یہ شان، یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے بعد ملی تھی۔ دوسری مثال تاریخ اسلام میں آپ دیکھیے، ماضی قریب میں الشیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ جب پیدا ہوئے 3 سال کی عمر کو پہنچے تو یتیم ہو گئے، 15 سال کی عمر کو جب پہنچے تو آنکھیں بے نور ہونا شروع ہو گئی، اور جب 19 سال کی عمر کو پہنچے تو آنکھیں بالکل بے نور ہو گئی، نابینا ہو۔ ماں نے اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کیا اور کہا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے دین کا عالم بنانا تھا، تیرے دین کا خادم بنانا تھا، لیکن تو نے تو اس کی آنکھیں ہی بے نور کر دی۔ اے اللہ اب اس کی نظر چلی گئی ہے لیکن اسے قوت بصارت عطا فرما، اسے فہم و فراست عطا فرما۔ پھر اللہ نے اسی عبداللہ ابن باز کو سعودیہ کا مفتی اعظم بنا دیا، اور آج لوگ ان کے فتوے دیتے ہیں کہ شیخ عبداللہ ابن باز کے نزدیک یہ ہے، عبداللہ ابن باز کے نزدیک یہ موقف ہے۔ اسلام کے موقف کو پیش کرنے کے لیے مفتی اعظم عبداللہ ابن باز کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ عزت، یہ مقام اللہ رب العالمین اسی انسان کو، اللہ رب العالمین یتیم کو عطا کر رہے ہیں کہ اگر اس سے یہ باپ کا سایہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو عظیم مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک اور طریقے اسلام میں مثال امام سیوطی علیہ الرحمہ کی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو یہ لائبریری میں پیدا ہوئے، ان کی ماں حاملہ تھی، باپ نے کہا، باپ بھی عالم دین تھا، اس نے کہا میرے لیے فلاں کتاب جو ہے وہ لائبریری سے لے کر۔ ماں کتاب لینے کے لیے گئی، وہیں پہ درد شروع ہوا اور وہیں پہ ڈلیوری ہو گئی۔ ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے آپ ابن القطب ہو، آپ کتابوں کے بیٹے ہو کیونکہ آپ لائبریری میں پیدا ہو۔ تو پھر یہ واقعہ ہی حقیقت میں ابن القطب بنے۔
اور لکھی، مورخین کہتے ہیں 500 کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور آج کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک ان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ پڑھ نہیں لیتا۔ مدارس میں آج ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اللہ نے اگر ان کو باپ کے سائے سے محروم کیا تو بدلے میں اللہ نے وقت کا امام اور مورخ بنا دیا۔ چوتھی مثال امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے پیچھے کیا ہے۔ باپ پیدا ہوئے تو باپ چل بسا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، اور اس یتیمی کے بدلے میں اللہ نے انہیں وقت کا خطیب اور امام اور حکیم بنا دیا۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی تقریر کی، پہلی تقریر 15 سال کی عمر میں کی، اور ان کی پہلی تقریر کے اندر ہزاروں لوگ شامل تھے۔ اور بعض دفعہ تو مورخین لکھتے ہیں، جیسے امام ذہبی السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا انسان تاریخ اسلام میں آج تک نہیں آیا۔ اتنا عظیم رائٹر تھا، لکھنے میں بہت بڑا ماہر تھا، لکھاری بھی بہت اچھے تھے اور خطیب بھی بہت اچھے۔ بعض دفعہ ان کے مجمع کو دیکھا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے مجمع میں ہوتے، اور بعض دفعہ ان کے مجمع کی تعداد اتنی بڑی ہوتی کہ 1 لاکھ سے بھی لوگ تجاوز کر جائے گا۔ تو اگر اللہ نے بچپن میں یتیم کر دیا، باپ کے سائے سے محروم کر دیا، تو بدلے میں اللہ نے انہیں وقت کا امام، مورخ اور حکماء لوگوں میں شامل کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں صحیح البخاری کا خلاصہ، اس کی تشریح لکھنے کی توفیق بخشی۔ محدثین کہا کرتے تھے امت پر قرض ہے امام بخاری کی بخاری کا، اور حافظ ابن حجر وہ انسان ہے جس نے اس قرض کی ادائیگی کر دی کہ اس نے ایک ایک حدیث کی وضاحت کر دی ہے کہ امام بخاری کے لکھنے کا یہ مقصد تھا، اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اپنے وقت کا چیف جسٹس بھی بنا دیا تھا۔ اور امام بخاری کو دیکھیں، امام المحدثین فی الحدیث ٹھہرے، لیکن بچپن میں یہ بھی یتیم ہو گئے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، پھر آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ماں کی دعا سے اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ صحابہ میں دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یتیم بھی تھے اور غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، لیکن امام المحدثین فی الحدیث میں اپنے وقت میں مدینے کے گورنر بھی بن گئے۔ چھوڑ دیں پیچھے جاؤ، چھوڑ دیں ادھر بیٹھے نا سے یہاں جماعت فکریہ ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے یتیم ہو گئے، اور معاشرے کے صاحب ثروت لوگوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ان یتیم بچوں کو کبھی محرومی کا احساس نہ ہونے اور انہیں معاشرے کا باوقار شہری بنائیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں
ترین دیں، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیں اور معاشرے کا عزت دار باوقار شہری بنائیں۔ سورۃ الماعون پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مسلمان اور رسمی مسلمان کی پہچان بتائی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جو بندہ دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اس کے حق سے اسے محروم کرتا ہے۔ یہ بندہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، دین کو جھٹلانے والا انسان۔ ایک مسلمان کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یتامہ کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اور ہر قسم کے ظلم سے اپنے ظلم سے اپنے مسلمان یتیم لوگوں کو بچاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، اپنے اچھے وقتوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ انسان کہ جسے اللہ نے مال سے نواز دیا، رزق سے نواز دیا، اللہ نے خیر برکت سے اسے نواز دیا، اپنا فضل اسے عطا فرما دیا، تو وہ اس وقت کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا رب میری عزت کرتا ہے، میرا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے، مال کم کر دیتا ہے، حالات مشکل آ جاتے ہیں، رزق کی کمی آ جاتی ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تیری کوئی توہین نہیں کی۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، مسکین تیرے در پہ آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کھانا مانگتا ہے تو اسے کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی دوسرے کو کہتے اس کو کھانا کھلا دے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کو ہڑپ کر جاتے، یتیموں کی وراثت کھا جاتے ہو، بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہو، بڑا بھائی وارث ہے تو وہ چھوٹوں کو محروم کر دیتا ہے، چچے ہیں تو وہ بھتیجوں کو محروم کر دیتی ہیں، بھائی ہیں تو بہنوں کو محروم کر دیتی ہیں، یتیموں کا حق کھا جاتے ہو۔ یہ اہانت، یہ تنگی، یہ پریشانی تمہارے اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کسی یتیم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کرے۔ سنڈے میگزین جسارت 16 اپریل 2023 کو یہ واقعہ اس میں شائع ہوا۔ اردن کے شہر میں ابو انس نامی ایک آدمی تھا، ایک اس کا بیٹا بیوی تھی اور اس کا ایک بھائی تھا جو اس کی زیر کفالت تھا۔ ابو انس فوت ہو گیا اور سارا کام بھائی نے ٹیک اوور کر دیا، اور پھر اس نے ایسی چالیں چلی، کچھ ماہ تک تو کام چلتا رہا، صحیح معاملات رہے، وہ اپنی بیوہ بھابھی یتیم بھتیجے کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی ہوشیاری اور چلاکی سے وہ سارے کاغذات کے اوپر سائن کروا کے جائیداد اپنے نام کروا لی، وہاں سے بیچ کر اپنا شخص ہو، وہاں بھی اس کے بارے میں عارف ہو۔ پھر اسے سوچ آئی کہ اپنے ملک واپس جاتے ہیں، وہیں پہ اس نے شادی کی، اس میں سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ پھر وہ واپس آ گیا اپنے شہر، وہاں سے اس نے کام ختم کر دیا۔ اس شہر میں آ کے اس نے اپنے ملک میں آ کے الزین جو شہر تھا اس کا، علاقہ تھا اس کا، وہاں پہ آ کے اس نے کاروبار شروع کیا، گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا، کاروبار عروج پہ پہنچ گیا۔ چند ماہ کے اندر پھر اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لیا کہ اب آپ ہی آ جاؤ، میں نے یہاں گھر بھی اچھا بنا لیا ہے، کاروبار بھی سیٹ ہے۔ اب وہ وہاں سے آگے یہ نئی گاڑی لے کر ایئرپورٹ پر گیا، ان کو لے کر واپس نکلا، رستے میں ٹرالے کے ساتھ
ٹکر ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے یہیں پہ مارے جاتے ہیں۔ اور اب اس کا وارث دنیا میں کوئی نہیں سوائے اس بھتیجے کے جس کا حق مار دیے بغیر تھا۔ اب اس کی ساری جائیداد کا یہ اکیلا وارث ہے۔ تو یتیم کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ اس کا محافظ اللہ خود ہوتا ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے، اس کی کفالت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے پوچھتے اللہ کے رسول یسألونک ماذا ينفقون، ہم مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، جو مال میں تم خرچ کرو گے اس کے بہترین مصرف، اس کے بہترین حقدار تمہارے والدین، والدین کے بعد تمہارے عزیز و اقربا ہیں، اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے، ان پہ اپنا مال خرچ کرو۔ بہترین صدقہ ہے اور بہترین مصرف ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف بیان کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ مجھے بڑے پسند ہیں جو میری رضا کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں، نہ کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ غصے کی نظر سے دیکھے۔ یتیموں کے ساتھ پیار کریں، یتیموں کے ساتھ محبت کریں، آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یتیموں سے پیار کرنا۔ غزوہ موتا 3000 کی تعداد میں نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو بھیجا ایک جنگ کے لیے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے سے کافروں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اس علاقے کے کافر بھی تھے اور رومی بھی اس قافلے کے اندر شریک ہو، اس جنگ میں، اس مارکے میں وہ بھی شریک ہو۔ مسلمان 3000 کی تعداد میں اور وہ 1,00,000 کی تعداد میں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا، اس لشکر کا امیر بنایا۔ ہمیں اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر اس کی قیادت کرے گا، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ ان کی کمان سنبھالے گا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے جسے چاہے اس لشکر کا امیر بنا دے۔ ایک ایک کر کے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں صحابہ شہید ہو۔ نبی اسلام کو مدینہ میں اللہ نے بدریہ وحی بتا دیا، آپ نے حارثہ شہید ہو گئے، ابن حارثہ شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اور اب کمان جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ، اور وہ کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں 3 دن تک آپ خاموش سو میں رہے۔ 3 دن کے بعد آپ سیدنا جعفر کے گھر میں گئے اور ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں اپنے سینے سے لگایا، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا، حجام کو بلایا، ان کے بال کٹوائے، اور پھر 3 دن تک انہیں اپنے گھر میں رکھا، ان کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ تو یہ نبی اسلام کی سیرت ہے کہ آپ یتیم بچوں کے ساتھ پیار کیا کرتے۔ اسی طرح غزوہ احد کے شہید سیدنا اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک دن نبی اسلام جب عید کی نماز سے باہر آئے، عیدگاہ سے باہر نکلے تو آپ نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، اور یہ اقربہ کا بیٹا ہے جس کا نام بشیر تھا۔ آپ نے کہا بشیر کیوں رو رہے ہو؟ میں اللہ کے رسول آج جب یہ مسلمانوں کی خوشی کا منظر دیکھ رہا ہوں، لوگ اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، لوگ اپنے بھائیوں سے پیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں،
مجھے میرے باپ کی یاد آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان اباک محمدا وعائشہ امک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ اور عائشہ تیری ماں؟ میں اللہ کے رسول کیوں نہیں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھر میں لائے، اس کے ساتھ پیار کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام پھر ان کے یتیم بچوں کے پاس آئے، تو ان کی بچیوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، سونے کی بالیاں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے کانوں میں ڈالی۔ تو نبی علیہ السلام یتیموں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، یتیموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، اور انہیں عزت و احترام دینے والے تھے، انہیں مقام و مرتبے سے نوازنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے، باوجود اس کے کہ آپ کی توحید کی وجہ سے ہر ایک سے دشمنی تھی، توحید جب بیان کرتے تھے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اپنے بھی دشمن، غیر بھی دشمن۔ مکہ میں یہ رواج تھا، عرب کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا تو جو بڑے مالدار لوگ ہوتے یا وہاں کے جو صاحب ثروت اور ان کے جو عزیز و اقربا ہوتے، وہ اس یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے، اور جب بچہ مالدار ہوتا تو پھر ہاتھ بندھنے کی کوشش ہوتی کہ میں اس کو اپنی کفالت میں لے۔ ایک بچہ یتیم ہو گیا اور وہ مالدار، ابو جہل نے اس کی کفالت اپنے ذمہ لی اور پھر اس کا سارا مال جو تھا وہ ہڑپ کر گیا۔ اب وہ بار بار یتیم بچہ اس کے پاس آتا اور اسے دھکا دیتا، دھکے مار کے نکال دیتا۔ کسی نے اس بچے سے عزو شرارت یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے۔ تو وہ نبی اسلام کے پاس آیا، نبی اسلام میں ہاں چلتے ہیں۔ پھر آپ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھایا اور اس سے کہا کہ یہ یتیم تیرے گھر آتا ہے، تو اس کا کفیل ہے، اور اس کا مال اسے واپس کیوں نہیں کر رہا؟ جلدی کر، اس کا مال واپس کر۔ اس نے کہا خیر، اندر گیا، مال لایا، مال لا کے اس نے اس کو دے۔ تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا تو نے یہ کام کیا کیا؟ ہم نے تو شرارت کے لیے کہا اگر میں وہ مال نہ دیتا تو میں نے اس کے دائیں اور بائیں ایسے فرشتے دیکھے تھے جو آگ کے انگارے لے کر کھڑے تھے، اگر میں نہ دیتا تو مجھے اس آگ سے جلا دیتے۔ تو یتیم کے ساتھ کھڑے ہونا، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی نگہداشت کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس یتیم بچے ہیں اور میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور ہے، جو کھجور ہمارے گھر کی طرف لٹکی ہوئی ہے اور اس سے کھجوریں گرتی ہیں، اور وہ بندہ آ کر میرے ان یتیم بچوں کے منہوں سے وہ کھجوریں نکال دے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کیا کرے۔ نبی اسلام نے اس کو میرے پاس لاؤ، اسے لایا گیا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ یتیم ہے، ان سے محبت کرو۔ اس نے کہا نہیں، وہ میری کھجور ہے، میں مالک ہوں، میں نہیں پسند کرتا کہ میری چیزیں کوئی دوسرا نہ استعمال۔ آپ نے فرمایا پھر تم یہ کھجور جنت کی کھجور کے بدلے مجھے فروخت کر دیا۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے یہ پھر بھی فروخت نہیں، مجھے دنیا میں چاہیے، آگے نہیں مجھے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بیچ لے، پیسے لے لے۔ اس نے کہا میں نے بیچنی ہوئی۔ ایسا غریب انسان ہوگا، کتنا سخت دل انسان ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جنت والا سودا صرف اسی کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ فرمایا جو بھی وہ کھجور خرید کر دے گا یہ جنت کا سودا اس کے ساتھ ہے۔ وہ وہاں سے اٹھے، اس کے پیچھے گئے، کہا تو اس کھجور کے بدلے میرا باغ نے دیکھا ہوا ہے، مدینے کے باغوں میں سب سے اچھا باغ میرا ہے، اور اس باغ میں سے جو سب سے اچھی 10 کھجوریں ہیں وہ تو لے، یہ کھجور مجھے دے۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچی۔ ظاہر ہے اس
اسے پتا ہو اب اس کی مانگ ہے تو وہ اپنا ریٹ بڑھاتا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا چلو 10 نہیں تو 100 لے لو۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ اور بڑھے گا۔ وہ 100 سے 600 پر چلے گئے کہ میرا یہ باغ 600 کھجوروں کا باغ ہے، یہ لے لو، وہ کھجور مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ باغ میرا، اس میں جو گھر ہے وہ بھی میرا، اب تیرا اس باغ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا ہے، یہ کھجور تیری۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس اسے لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول باغ میں نے اپنا حصے دے دیا ہے اور وہ کھجور لے آیا ہوں، اب جنت میں اس کھجور کے بدلے میں آپ نے مجھے وہ کھجور لے کر دے۔ آپ نے فرمایا جس نے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو آپ نے فرمایا کم من عدق دواہ لابی درداء فی الجنہ، ایک کھجور کیا میں نے جنت میں بے شمار خوشے دیکھے ہیں کھجوروں کے جو لٹک رہے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے انتظار میں۔ تو یتیموں کے ساتھ پیار یہ نبی اسلام کی سنت ہے، یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بندہ جنت میں ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہوں گی اسی طرح وہ مجھے ہر مقام پہ اپنے ساتھ رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ اگر چاہیے تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ ملنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سیدنا ربیعہ اصل میں رضی اللہ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں معمور تھے، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے پانی پایا موجود پایا، آپ نے مسواک موجود پائی، تو آپ نے فرمایا اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک ہی خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ہے۔ آپ نے کہا کوئی اور مانگ لو چیز، میں اللہ کا دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، مجھے تو آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ائنی علیک بکثرۃ السجود، پھر زیادہ نفل پڑھنا، مجھے جنت میں میرا ساتھ مل جائے۔ تو یہاں نفل پڑھنے پڑیں گے اور یہاں یتیم کی کفالت کرنے پر نبی اسلام کا ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ دست شفقت رکھیں، اس کی کفالت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اسلام کا ساتھ آپ کو نصیب فرمائیں۔ نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من قبض یتیما بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس بندے نے کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا مسلمانوں میں سے، یعنی عام مسلمانوں کو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، ان میں سے کسی بچے کو وہ اپنے کھانے پہ لے جاتا ہے، اپنے پینے کے ساتھ شریک کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کا وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسام الیہ، اور مسلمانوں کا بدترین برا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور یتیم کے اوپر ظلم ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، وہ گھر مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر، اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اس نیکی کا وارث بنایا ہے، یہ نیکی کرنے کی توفیق بخشی ہے، تو اس یتیم کے ساتھ ضرور حسن سلوک کریں، اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے۔ یتیم کی کفالت اللہ اپنے سائے میں بندے کو جگہ دے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من کفل یتیما او ارملۃ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو بندہ کسی یتیم پر دست شفقت رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے
اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ اس بندے کو نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا و امرأۃ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ عورت قیامت کے دن ایسے آئیں گے جو بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمیل تھی، جوان تھی اور اس کا شوہر فوت ہو اور اس کے یتیم بچے تھے، اور اس نے ان یتیم بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور آگے شادی نہیں کی، ان کے لیے اپنی جوانی کو، اپنی خواہشات کو مار دیا، ختم کر دیا اس نے ان بچوں کی خاطر۔ فرمایا میں اور کوئی یتیموں کی رکھوالی کرنے والی عورت جنت میں ایسے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ہم جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت ایک عورت دوڑتی ہوئی مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کو روک لیا جائے، بھایا کہاں، ابھی تو جنت کے سردار داخل نہیں ہوئے، تو کہاں جا رہی؟ تو وہ کہے گی میرے یتیم بچے تھے، میں نے اپنی جوانی ان کے لیے ضائع کر دی، قربان کر دی، اس کے بدلے میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب اللہ کے رسول داخل ہوں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ تو وہ ہے جس کے پیٹ سے جنہوں نے جنم لیا ہے، ان یتیم بچوں کے لیے وہ قربانی دیتی۔ تو جس کے بچے نہیں ہیں، جس کے اپنے نہیں ہیں، عام لوگوں کے جو بچے پالتا ہے، عام یتیموں کی جو دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا اللہ کے یہاں پہ دیکھیے کیا مقام، کیا عظمت، کیا شان۔ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسح علی رأس یتیم لم یمسح الا للہ، جس بندے نے کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اور وہ ہاتھ اس لیے پھیرا کہ اللہ راضی ہو جائے، کان لہ فی کل شعرہ مرت علیہا یدہ حسنات، فرمایا جتنے بالوں کے اوپر سے اس کا ہاتھ گزرتا چلا جائے گا اتنی نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ گزرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں جو یتیم بچے ہیں ان کے سبب پہ دست شفقت رکھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اس نے آگے کہا ان رجلا شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبہ، اس نے کہا اللہ رسول دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، بڑے بڑے عذابات کی آیات سنتا ہوں، بڑے بڑے نرم دل کرنے والے معاملات دیکھتا ہوں، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا انسا رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرتا۔ تو اگر کسی بندے کا دل سخت ہو چکا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، سخت دل کا مالک ہو چکا ہے، تو اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں دیکھے کون سا بچہ یتیم ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھے، اللہ خاتمہ بھی خیر کر دیتا ہے۔ عبد المالک مجاہد حافظ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امریکہ ایک بندے کو خواب آتا ہے کہ سعودیہ میں فلاں علاقہ ہے، وہاں کا ایک شہری ہے، اس کو آپ عمرہ پر لے کے جاؤ۔ اس نے اگنور کر دیا، ایسے کو خواب ہوگا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، اس نے اپنے امام صاحب سے جا کے بات کی، ایسے مجھے خواب آیا۔ اس نے کہا چلو ویٹ کرو ایک دن اور، پھر اگلے دن اس کو پھر خواب آ گیا رات کو، اور خواب میں اسے کہا گیا ابھی تک تو یہی ہے، جلدی کرو اسے لے کر جاؤ وہاں عمرے پر۔ اس نے پھر اپنے امام کو بتایا کہ مجھے آج رات خواب میں اس کا نمبر بھی بتایا گیا ہے، اس کا علاقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کا نام بھی بتایا گیا۔ تو انہوں نے پھر اس نمبر پہ کال کی، تو وہ بندہ جو تھا وہ بکریوں کا چرواہا تھا اور اخیر سخت دل کا مالک تھا۔ اب کیا ہوا، اگلے دن اس کو پھر خواب آئی کہ ابھی تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ۔ انہوں نے ٹکٹ کروایا، کیونکہ ان کے لیے تو ویزا شرط نہیں ہے، بس ایئرپورٹ پہ جانا ہے، ٹکٹ لینی ہے، انہوں نے دخول کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہوتا ہے۔
وہ سعودیہ پہنچے، وہ امام اور وہ آدمی جو تھا، وہ تاجر جو تھا، وہ اس علاقے میں گئے، وہاں انہوں نے جا کر اس سے ملاقات کی۔ اب اسے کہتے ہیں تجھے عمرے پر لے کے جانا، کہتا میں نہیں جانا۔ لوگوں نے سمجھایا، وہ کہاں سے آئے، انہیں کیا پتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تیرا فون نمبر کیسے، یہ تو اللہ نے تیرے لیے رہنمائی کی ہے ان کی، اب تو جا۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے وہاں نہیں چھوڑنا، مجھے واپس یہاں پہ لے کر آنا۔ میں کہا ٹھیک ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس بھی آئیں گے، زندگی کے ساتھ ساری باتیں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ اب وہ گئے، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان سے کہتا ہے جانے لگے ہیں، مجھے 2 نفر پڑھنے ہیں۔ اب وہ 2 نفر پڑھنے کے لیے گیا اور سجدے میں گیا اور سجدے سے اٹھائی کی، وہیں پہ روکا پاس کیا۔ اب انہوں نے وہاں اس کے گھر فون کیا کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ، واپس کہاں لے آئیں گے، یہیں پہ دفنا دیں۔ بیوی نے کہا وہیں پہ دفناؤ، جہاں کا امیر ہے یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اسے وہاں بلایا تو اسے وہیں پہ دفن کرو۔ تو وہ وہاں پہ دفن کر کے آپ کہتے ہیں ہم اس کی بیوہ کے ساتھ، اس کے یتیم بچوں کے ساتھ ایک دن رہنے کے لیے آ گئے۔ تو ہم نے اس کی بیوہ سے پوچھا تیرے بندے کی ایسی کون سی نیکی ہے کہ اللہ نے کتنے اسباب پیدا کیے، کہاں سے ہمیں بلایا اور ہم نے کہا ہے اس نے کہا لوگ اس کے بارے میں بڑے برے تاثر رکھتے تھے، بڑا سخت دل کا مالک تھا، لیکن اس کے اندر یہ خوبی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ہمسایوں کی جو عورت ہے وہ بیوہ تھی، اس کا خامن فوت ہو گیا، اس کے یتیم بچے، اور جب بھی یہ آتا تھا یہ 2 شاپر لے کر آتا تھا، ایک ان کے دروازے پر اندر دستک دیتا اور آگے اپنے گھر میں داخل، کبھی ان کے دروازے پر بھی نہیں رکا۔ تو کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ آپ اس عورت سے بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ اسے کیا دعا دیتی تھی۔ جب اس کے گھر میں گئے تو اس بیوہ عورت نے بھی کہا کہ لوگ اس کے بارے میں بڑے برے الفاظ اسے یاد کرتے تھے، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہمیشہ کہ اللہ یہ یتیموں کے سر پہ دشت شفقت رکھتا ہے، اس کا خاتمہ خیر فرما، اور اللہ نے اس کا خاتمہ خیر فرما دیا۔ سجدے کی حالت میں بیت اللہ میں اللہ نے اسے موت عطا کی۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا۔ اور یہ یتیموں کے مال کی حفاظت اللہ نے 2 نبیوں سے کروائی ہے، وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ وہ بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، تو حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ دیوار کو گراتے ہیں اور دوبارہ بناتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے لیے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ لوگ جو ہیں یہ مال کھا جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دیوار کو دوبارہ بنا دیں جب یہ جوان ہوں گے اور پھر یہ اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسراف و بِدار نہیں ہے، کچھ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور یتیم کا مال جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی کھا بھی جاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو جائیں اور پھر ہم سے لینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور یہ بھی خیال رکھنا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جو ان کا اچھا مال ہے اسے اپنے ردی اور نکمے مال کے ساتھ تبدیل نہیں کرنا ہے۔ ان کی جو جگہ ہوتی ہے مثال کے طور پر سڑک پہ ہے، اس کی مارکیٹ زیادہ ہے، اس کی پیچھے ہے، وہ پیچھے والی ان کو دے دیتا ہے، آگے والی خود لے دیتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ جو یتیم کا حق ہے وہ ان کا انہیں دینا ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر آپ ان کے مال سے حق کھائیں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو مال بھی تم یتیموں کا کھاؤ گے وہ مال نہیں کھا رہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے۔ دنیا میں تو یہ ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ کی دیکھتی ہوئی جہنم کے آگ کا داخلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو یتیم غربا لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔